بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ پہلے پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے، اور عمران خان کو یہ بات پتہ چلی تو انہیں بھائی دوڑا لگ گئی ہیں، سارے پاسے نستا بھجدا پھردا ہے، اور شیخ رشید صاحب کے دل کو کچھ ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اگلے وزیر اعظم ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کے جو سابق وزیر اعظم ہیں شاہد حقان عباسی صاحب، وہ جنہوں نے بڑی لگتی نہیں سی شہباز شریف دی، وہ جب گروپنگ تھی نون لیگ کے اندر تو ایک سائڈ پہ تھے شاہد حقان عباسی صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ اور نواز شریف صاحب، اور پھر ان کے ساتھ تھے کسی حد تک ماڑے موٹے ہلکے ہلکے اتو لپ سروس تک یہ احسن اقبال صاحب، ان کو میں ہاک کہتا تھا، شاہد حقان عباسی کو اور احسن اقبال صاحب کو۔ جبکہ دوسری سائڈ پہ جو تھے وہ یہ تھے شہباز شریف صاحب، رانا تنویر صاحب، رانا ثناء صاحب، خواجہ اسعد صاحب، خواجہ آصف صاحب، سارے ایک پاس سر۔ اچھا، اب مسئلہ یہ تھا کہ جناب اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف اندارے واجدے سن سارے پاسے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے ویلاگ ایک کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت بڑی قدور نون لیگ کی شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں اس نے مجھے بتایا یہ بات کہ جناب یہ جو ہیں اپنا ہمارے اگلے وزیر اعظم کے امیدوار جو ہوں گے شہباز شریف ہوں گے، اور اس کی ریزننگ بھی میں نے آپ کو دی تھی، اور ریزن یہ دی تھی میں نے آپ کو کہ نواز شریف صاحب نااہل ہیں، تا حیات نااہلی ہے ان کے اوپر۔ ویسے وہ ایک الگ بات ہے کہ مطلب 62 63 کے تحت ان کو تا حیات نااہل کیا گیا، اور اس کا ایک پیریڈ جو ہے اسپیسیفائی ہونا چاہیے، اس کے لیے سپریم کورٹ بار جو ہے وہ جا بھی رہی ہے۔ وہ کب ہوگا ہے وہ الگ بات ہے، قانون میں ایک ترمیم کر کے بھی ہو سکتا ہے وہ سارا سلسلہ، لیکن بہرحال وہ چونکہ فی الحال نااہل ہیں، سزا یافتہ ہیں، اس لیے وہ تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ بعد میں رہ گئی مریم نواز شریف صاحبہ۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بھی نااہل ہیں، لہٰذا وہ بھی نہیں بن سکتی۔ اب بچے کون؟ اب بچے جناب شاہد حقان عباسی صاحب۔ ویسے تو سردار ایاز صادق نے بھی اپنی کوئی جیکٹ شیکٹ سوالی سی، کوئی نویں پینٹ کوٹاں کا آرڈر کیتا سی، لیکن وہ گل اتنے تک پہنچی نہیں، اور شاہد حقان عباسی صاحب جو تھے وہ بھی موجود تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا واقعہ یہ کہ جناب نواز شریف صاحب نے یہ بڑا کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج جو ہے وہ اپنے ان لوگوں کو دے دیا کہ پائن ان ہاؤس چینج آئے یا نئے الیکشن ہو، ہمارا جو امیدوار ہے وہ شہباز شریف ہے۔ آج مسلم لیگ نواز نے باقاعدہ طور پہ اس بات کا اناؤنسمنٹ کر دی، ایک طرح سے شاہد حقان عباسی صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب الیکشن ہو جائیں یا ان ہاؤس چینج آ جائے، دونوں صورتوں میں ہمارا جو صدر ہے، اور جو صدر ہے وہ ظاہر ہے شہباز شریف ہے، تو وہ وزیر اعظم بننے کے امیدوار ہیں، اور ہم ان کو وزیر اعظم بنائیں گے جب بھی ہمیں موقع ملے گا۔ یہ انہوں نے بات کی ہے، جس کے بعد صورتحال جو ہے وہ نون لیگ کی حد تک بہت کلیئر ہو گئی، کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ پہلے سے پیتو پیت گلاں سن نا، مطلب ہے کہ نواز شریف نے 5-7 جنے نے دسیا، 5-7 جنے جو ایک جنے نے میں نے دسیا، میں نے ویلاگ کیا، اس کے اوپر بہت کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا، 50,000 لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، 50,000 لوگوں تک بات گئی۔ لیکن یہ شاہد حقان عباسی صاحب کے منہ سے جب یہ بات آئی ہے تو اس کے بعد بالکل کلیئر کٹ گل ہو گئی ہے۔ اب نون لیگ کے اندر کوئی ابہام اس حوالے سے موجود نہیں ہے کہ جناب وزیر اعظم کون ہوگا، نواز شریف ہوگا، مریم ہوگی، شہباز ہوگا، اب وہ والا سین نہیں رہا۔ لہٰذا چیزیں جو ہیں وہ اب ان نون لیگ کی حد تک کلیئر ہو گئی ہیں، اور یہ کلیئرٹی جو ہے نا عمران خان سے بڑی بھاری ہے پوائنٹ۔ میں اس کی وجہ کیا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی 2-3 بار عرض کیا کہ نواز شریف تو نہیں ڈرتا عمران خان، اس لیے کہ اسے پتہ ہے اس بات کا کہ نواز شریف باہر بیٹھا ہے، وہ تو رنگ سے باہر ہیں، وہ پاکستان میں آئیں گے سزا یافتہ سیدھا جیل جائیں گے، اگر وہ پاکستان میں ہوں گے بھی تو نااہل ہوں گے۔ مریم نواز شریف صاحبہ رولا پا لے گی، کراؤڈ اکٹھا کر لے گی، سارا کچھ کر لے گی، لیکن چونکہ اسمبلی میں نہیں ہے نہ وہ آ سکتی ہیں، لہٰذا مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر دونوں باپ بیٹی کا دوجے پاسے کوئی اتنے گڈ بکس میں بھی نہیں ہے، رابطے رہتے ہیں، کدی کو سورا چلا جاتا ہے، کدی کو سالہ چلا جاتا ہے، وہ خیر ایک الگ بات ہے، وہ پھر کبھی کریں گے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ رابطے وغیرہ موجود رہتے ہیں، وہ بالکل ایک سائڈ سٹوری ہوتی ہے، لیکن جو ہوتا ہے نا فیورٹ گڈ بکس میں ہونا، بلو آئیڈ ہونا، پپو پیارا ہونا، چلو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں تو پپو پیارے جو ہیں نون لیگ میں وہ ہیں شہباز شریف صاحب، اسٹیبلشمنٹ کے آج کے نہیں ہیں، ڈے فرسٹ تو ادھرلے پاسے پائی گا۔ اور میں نے کئی بار یہ بات کی ہے کہ شہباز شریف ہی کی وجہ سے نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بنے، اندر کھاتے جنی کہانی ہوندی نا وہ ساری شہباز شریف سیٹ کرتا ہے۔
اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں نا ان کا اپنا ایک مزاج ہے, وہ شہزادہ آدمی ہے, وہ بہو جی ہے, وہ بہو جی اپنے انداز کے نال کام کر دینے اور آ کے چیزوں کو اپنے انداز سے چلاتے ہیں. اور شہباز شریف وچوں گھیردا گھردا رہندا, کوشش کردا رہندا کہ بھائی جی بہو جی دیکھو میری گل سنو, انج نہیں کرنا, وہ ایسا تک نہیں جانا سی. لیکن میاں نواز شریف آپ کو بتایا وہ اپنے مزاج کے آدمی ہیں, انہوں دا پھر دل جسلے دماغ گھومدا ہے تو وہ چک کے جناب چیزاں پرے چھوڑ دے. پرویز مشرف والا جو واقعہ ہوا, جو اس کو ہٹا کے ضیاء الدین بٹ صاحب کو بنایا گیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف, یہ رائٹ تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کا, یہ آج بھی رائٹ ہے, یہ عمران خان کا بھی رائٹ ہے کہ جنرل باجوہ کو چینج کر سکتا ہے, ان کی جگہ پہ کسی اور کو بنا سکتا ہے جو بھی اس کیٹیگری میں آتے ہوں. لیکن یہ پاکستان ہے نا بھائی, ایسے اس طرح نہیں نہ ہوتا, مطلب یہ اتنا آسان نہیں ہے چیزوں کو کر لینا. لیکن نواز شریف صاحب جب اپنی موج میں تھے, مستی میں تھے, انہوں نے کہا پوائنٹ چکو ذرا فارغ کراؤ, ویسے بھی سری لنکا گیا ہے تو وہ کر دیا انہوں نے, لیکن وہ کام ہو نہیں سکا, آئینی طور پہ وہ معاملہ نہیں ہو سکا. اس کے بعد عدالت میں معاملہ گیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا وہ ویسے معذرت کے ساتھ ایک عجیب و غریبی فیصلہ کہ جیڑی شاید اختیار ججاں کو اپنے کول نہیں سی وہ بھی دیتا پرویز مشرف نوں کہ آئینی ترمیم کر لے. خیر یہ انہوں نے پہلی بار نہیں کیا, اس سے پہلے بھی یہ کر چکے. یہ 8ویں ترمیم میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایسے کیا تھا, تب اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا. اور وہ نصرت بھٹو کیس اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو یہ عدلیہ کی سیاسی تاریخ جو ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب سی ہے, وہ کوئی قابل فخر نہیں ہے, مطلب یہ باقاعدہ طور پہ بات کی جا سکتی ہے. اوورال عدلیہ کے اوپر تنقید کرنا ذرا مشکل ہے, ٹھنڈ بڑی ہے اور فرد جرم فوراً لگ جاتی ہے تو انہیں عدالت دی. تو میرے نال دے بندے دا وکیل بھی کسی نہیں بننا, لہٰذا تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں. اچھا جی, اب شہباز شریف صاحب کے وزارت عظمیٰ کے ظاہر ہے یہ بات آج وہ کر رہے ہیں نا, تو وزیر اعظم پاکستان کو مختلف ایجنسیز رپورٹ دیتی رہتی ہیں. اس کے بعد سے یہ بھائی صاحب نے دوڑنا لانی شروع کرتی ہیں, کراچی جا رہے ہیں, کبھی پشاور جا رہے ہیں. اچھا پشاور گئے ہیں تو وہ یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹس کے انتباہ کے باوجود وہ چلے گئے کہ جناب آپ نہیں جا سکتے, وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے تو آپ اس طرح سے وہاں پر وزٹ نہیں کر سکتے. لیکن وہ بھائی صاحب اتنے چلے گئے, انہوں نے کہا نہیں کوئی گل نہیں, حالات خراب نے, ادھے پپو پیارا کہ مل ملا کے میری کرسی الٹا دے تو پھر میں کتنے جاواں گا. اس کے بعد میاں والی چلے گئے, جلسہ کیا جناب وہاں پر, اور وہاں پر پھر حیرن کے ایک جو عہدیدار ہیں انہوں نے ایک پولیس والے نے ذرا تکبر چاہ کے چپیٹ چپوڑ ماری تو ڈی پی او نے اس عہدیدار کے اوپر مقدمہ بھی درج کروا دیا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں چلے گئے. آج وہ آگے ہیں لاہور میں, جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں اس وقت لاہور میں, تو یہ جو ان کی آنیاں جانی ہیں نا کہ جناب میں بڑی کوششاں کر رہے ہیں, تو یہ بتانے کی کوشش ایکچولی کر رہے ہیں کہ پائن میں جڑا شہباز شریف آ رہا ہے نا, دیکھو میں اس تو بہتا کام کر رہے ہیں. شہباز شریف میں کیا کوالٹی, شہباز شریف میں یہ کوالٹی ہے اور یہ ان کے اندر ان بلٹ ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو نقل کر کے تے مطلب چپیڑا مار کے اپنا منہ لال نہیں کیتا جا سکتا. مطلب ایویں میں سیدھی جی گل کر دوں, شہباز شریف میں ان بلٹ ہے یہ کہ وہ ٹک کے نہیں بہندا پائی, اس کے اوپر ذمہ داری ہو تو پھر شہباز شریف صاحب دی جڑی یہ نا سپیڈ وہ پھڑی نہیں جاتی, وہ پھر بڑی سپیڈ کے ساتھ چلتے ہیں, کبھی کسی ہاسپٹل, کبھی کسی تھانے, کبھی ایک شہر, کبھی دوسرے شہر, اور چیزوں کو وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ چلاتے ہیں. یہی وجہ کہ آج بھی نون لیگ کے دور کو لوگ اسی لیے یاد کرتے ہیں کیونکہ ان کے دور میں گورننس جو تھی اس وقت کی حکومت جو ہے اس سے 10 ٹائم بہتر گورننس تھی ان کی. یہ تو ہے گورننس ہے ہی نہیں نا, اتنے کدی گورننس, مطلب یہاں پہ کسی حکومت کا کوئی روب دبدبہ ہی نہیں رہ گیا. آپ یقین کریں کہ یہ ایک دن کے اندر 3 وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیے ہیں. ایک میں لڑکی قتل ہوئی ہے, دوسرے میں ریپ ہوئی ہے, تیسرے میں پولیس والے شاہدرہ کے اندر شادی کی تقریب میں سر عام فائرنگ کرتے پائے گئے اور ویڈیو وائرل ہوئی. تو یہ سارا کام جڑا نا شہباز شریف کے دور چ نہیں سی ہوندا اس طرح. ایک ادھا کو واقعہ ہوندا سی نا تو پھر کئی مہینے تک سکوت ہوندا سی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پھر ایسے ایکشن لیتے تھے کہ پھر لوگوں کو کن ہو جاندے, اور جس کے خلاف ایکشن لیتے تھے پھر اس کی پوری تشہیر کرتے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھے اور اس قسم کی حرکتوں سے باز آئیں. تو عمران خان صاحب جڑے نا وہ اس وقت باقاعدہ ٹالی مطلب کدی ادھر جا رہے ہیں کدی ادھر جا رہے ہیں. کوشش صرف یہ ہے کہ وڈے بھائی جڑے نا کدے شہباز شریف کو اوکے ہی نہ کر دین پڑ کے. لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ چیزیں کافی حد تک ہو چکی ہیں. میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ جو سیاسی حلقوں میں گفتگو ہو رہی ہے اس کے مطابق نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف اپنا آصف زرداری کے فارمولے پہ ایگری ہوئے پڑے ہیں. اب تو اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں کہہ دی یہ بات
کہ جناب بالکل ہی ناؤس تبدیلی آئے گی، تو ان ناؤس تبدیلی آئے گی تو اس کے بعد یہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ساڈا وزیر اعظم ہے تو پیپلز پارٹی کو میرا نہیں خیال اس بات پہ اعتراض ہے. انہوں نے ویسے راجہ پرمیشورم نے واسکٹ سوائی ہے، ایک ادھے بندے ہور نے بھی سوائی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا اصولی موقف یہ ہے کہ جناب چونکہ اکثریت ان کی ہے، ہم سے زیادہ لوگ ہیں ان کے پارلیمنٹ کے اندر، تو لہٰذا یہی آئیں گے. پنجاب میں بھی ان کی اکثریت ہے تو یہی وزیر اعلیٰ بنیں گے، تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب یہ ساری جتنی کوشش ہو رہی ہے اس دوران میں ایک اور کام یہ ہوا ہے کہ جناب یہ شہباز شریف کو گرفتاری کی کوشش جو ہے نا وہ شروع ہوئی ہیں. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، آج بھی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ شہباز شریف کو گرفتار کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ جناب کسی طریقے دے نال پھڑ لیتا جائے، تاکہ یہ جو سلسلہ ان ہاؤس چینج والا ہو رہا ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کچھ اگر کوئی عناصر فرض کر رہے ہیں 2 4 5 جنے رل کے شہباز شریف لے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر معاملہ جو ہے نا اس کو بریکاں لگ جانی ہیں. یہ کوشش کی جا رہی ہے، مگر میں آپ سے عرض کروں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر فیصلے کر لے، چاہے وہ یہی فیصلہ کر لے، جیسے کہ شاہد اقان عباسی صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ وہ عمران خان پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں اس سے بھی ہاتھ اٹھا لیتے، ساڈے تے بھی ہاتھ نہ رکھو، ٹھیک ہے، تو اسی آپ نبڑ لواں گے اندر ویکھ لاں گے گھل لاں گے کنا کہ پھلوان ہے ویکھ لاں گے. لیکن وہ ابھی ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک تو نہیں ہے، وہ کھل کے تو نہیں کہنے لگے نا، اندر دی گل یہی ہے کہ ان کو کہا گیا کہ بھائی نے ساڈا کوئی ہاتھ نہیں گا، تسی اپنی تیاری کر کے آؤ تو ٹھاندا تے ٹالو. مجھے جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں، مگر ابھی پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مولانا فضل الرحمان نے کیک جو چھوٹا جا حصہ اللہ برے ہمیں نکا جا سائڈ سے بیگ کھالا مولانا صاحب، تو وہ اس پر تھوڑے سے ناراض ہے. تو ابھی ان پارٹیز کے اندر چیزیں جو ہیں وہ آپس میں طے ہو رہی ہیں. پرلے پاسے لے جڑے نا وہ اسٹیبلشمنٹ ان کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ ان کو اگر گرین سگنل نہیں ملا تو کم از کم یہ ضرور ہو گیا کہ یعنی یہ انہوں نے شو کرنا شروع کر دیا کہ سانو اعتراض کوئی نہیں گا، مگر وہ ہیلپ نہیں کر رہے. اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کی ہیلپ لینا بھی نہیں چاہ رہی. وہ کہتے ہیں ساڈے کول پہلے ہی لسٹ ہے، سانوں تے سمجھ نہیں آ رہی ہے ایم این اے اننے بڑے کھپانے سی کتنے اگلے الیکشن دے وچ. تو یہ معاملہ چل رہا ہے. مگر اس دوران شیخ رشید صاحب جو ہے نا ان کے بارے میں یہ افواہ چلی کہ ان کو دل کا دورہ پڑ گیا. پہلے بھی ایکچولی ان کو دل کا مسئلہ ہو چکا ہے، وہ ان کو سٹنٹ پڑے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے سمیت سب کو صحت اور زندگی عطا فرمائے، اور سب کو کسی کو کوئی بیماری اگر ہے تو اس کو بھی صحت دے، اور اللہ پاک ہر ایک کو ہر قسم کے امراض سے بچا کے رکھے. لیکن شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی فوری طور پہ یہ افواہ چلی تو فوری طور پر انہوں نے آ کے ایک جگہ پہ میڈیا کے ساتھ بات کی. انہوں نے کہا جناب اپوزیشن جڑی ہے وہ اگر ای وی ایم کے خلاف ہے تو آجے ہم دو ہاتھ کرنے کو تیار ہیں، اٹھائے مسئلہ اس کو. مطلب بڑا شڑک ماری کہ میں کتے نہیں گیا. ایکچولی تاثر یہ دینا چاہ رہے تھے کہ میں کتے کمزور نہیں ہوا تو نہ میرے دل میں کچھ ہوا ہے، میں ان نہیں تگڑا. تو یہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اللہ رحم کرے، اللہ پاک سب کو برے وقت سے بچا کے رکھے. برا ویلا جس لے آندا نا پتہ نہیں لگتا، اور پھر وہ ہر پاسے ہو جاتا بندہ، جس پاسے ویکھدا ادھر ایک پیری ہوندی. یہ حالات بنتے ہیں. مثالیں سیاست کے اندر ہمارے پاس اس قسم کی بہت زیادہ ہیں. سٹارٹنگ فرام ایوب خان، چلیں ایوب خان سے زیادہ پاورفل تو میرا خیال کوئی نہیں رہا نا. اس کے بعد ایوب خان صاحب کے دور میں انہوں نے پوتے نے عمر ایوب صاحب جو ہے وہ جڑے نعرے لا رہے سن، وہ سن کے ایوب صاحب بیمار پہ گئے سن کہ یار میرا پوتا بھی لانا شروع ہو گیا. یہ میرے خلاف اینی موومنٹ بن گئی. وہ نعرہ کیا تھا وہ میں نہیں بتا سکتا. جو میری عمر کے لوگ ہیں یا مجھ سے سینئر ہیں یا جن کو سیاست کا پتہ ہے وہ خود ہی سمجھ جائیں گے وہ کیا نعرہ تھا. بڑا ذرا عجیب و غریب سا نعرہ تھا، کسی جانور سے تشبیہ دی گئی تھی ان کو. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہاں سے لے کر پھر آگے تک پھر یحییٰ خان ان کے خلاف ہو گئے. یحییٰ خان نے آپ للیاں شہواں، اس کے بعد پھر چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی. تو پھر آپ دیکھیں تو پھر چیزیں بڑی بگڑتی چلی تھیں. نون لیگ کی مثال آپ کے سامنے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مریم نواز شریف جیل کاٹے گی. جناب کاٹ نہیں پڑی. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہوتا ہے جب برا وقت آتا ہے. شیخ صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، یہ بھی آج کل نہیں سوچ رہے کہ ساڑھے تے کدی کو پیڑا ویلا آنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سب کو برے وقت سے بچا کے رکھے. ان لوگوں پہ ضرور برا وقت آنا چاہیے. دل سڑ کے بندہ گل کہندا ہے جنہوں نے پاکستان کے 21-22 کروڑ انسانوں پہ برا وقت لائے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ کما کے کھانے کو نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے اور سب کے حالات بہتر رہیں اور پاکستان ترقی کرے. میری تو یہی دعا ہے. آپ لوگ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں، جو بھی سوچتے ہیں لکھ دیجئے گا، لیکن ذرا ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ.